اس میں دیکھیں نا وقف کی حالت میں جو نا آیت کے اندر وقف کریں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو نا یہ حروف جازمہ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. حروف جازمہ جو ہیں ان لم لام امر لا نہیں جو ہے یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, انہوں نے وقف ایسے ہی کہہ دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ مترادفات الفاظ بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہے کہ آیت کے آخر میں اگر آ جائے دیکھیں نا کوئی بھی آیت ہو, اگر مثلا یکشا ہے اس کے آخر میں الف آ رہا ہے, اب الف آنے کی وجہ سے اگر کسی آیت پہ کے آخر میں یکشا آ رہا ہے تو اس سے یہ نہیں ہوگا وقف کریں گے تو یہ جو الف گر جائے گا, نہیں گرے گا, الف نہیں گرے گا جب تک اس میں حروف جازمہ داخل نہ ہو. ٹھیک ہے, اور جب حروف جازمہ داخل ہوگا جی تو پھر یہ الف والی صورت ہی نہیں رہے گی, بس ڈائریکٹ یہ لم یکشا آ جائے گا. اب چوتھا جی قاعدہ ٹھیک ہے, ہے حضرت. چوتھا قاعدہ جی جو چوتھا قاعدہ ہے اس کو دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب اچھے ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں چوتھا قاعدہ کیا ہے, جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو, جو واو اسم فاعل کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو. واو اسم فاعل کے آخر میں, اسم فاعل کا صیغہ ہے نا, اس کے آخر میں واو آ جائے. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے کیا ہو, کسرہ ہو, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ واو جو ہے نا پہلے یا بن جاتی ہے, اس کو یا سے تبدیل کرتے ہیں پھر اس کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دا ان اصل میں دا ایون تھا, کیا تھا, دا ایون. اب دیکھیں دا ایون برودن فاعلن, آپ نے پڑھا ہے کہ اسم فاعل جو ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پہ آتا ہے, تو دا ایون فاعلن. تو دیکھیں اسم فاعل کے آخر میں کیا ہے, واو ہے نا, اسم فاعل کے آخر میں کیا ہے بھائی, واو دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے, واو ہے سر دا جی. ایون, جی دا ایون. اب دیکھیں دا ایون اسم فاعل کے آخر میں کیا ہے, اسم فاعل کے آخر میں کیا ہے, دا واو ایون کیا ہے, اسم واو ہے فاعل ہے, واو فاعل آ ہے, رہا ہے, اور اس واو کو پہلے کیا ہے, کسرہ ہے سر جی, کسرہ ہے. واو سے پہلے کیا ہے, کسرہ. کسرہ ہے. ہم کیا کریں گے, اس واو کو پہلے کریں گے یا, واو کو یا سے جی بدل دیں گے. تو جی آپ نے کیا کیا, دا کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا, دا یون, کیا بن گیا, تعین. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پھر اس یا کو آپ نے گرا دیا. جی سر جی. تو تو کیا بن جائے گا, داعین. داعین. آپ نے یا کو گرا دیا. ٹھیک ہے, یا کو گرا دیا, اور عین کا, اور اب جو تنوین ہے نا, تنوین, اب یہ عین کلمے کو آپ, تنوین جو اعراب جو تھا وہ عین کلمے کو آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو جی سر جی. داعین سے کیا بن جائے گا, داعین, داعین سے کیا بن جائے گا, داعین. کہ اسم فاعل کے آخر میں داعین. واو ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو, تو اس واو کو ہم کیا کر دیں, اس واو کو یا بنا دیں گے, پھر یا کو حذف کر دیں گے, گرا دیں گے. ٹھیک ہے, یا گر جائے گا تو کیا بن جائے گا, داعین سے داعین. جی سر جی. ٹھیک ہے, سر جی. اور اگر حضرت یا ہو داعین تو, بھی اس میں فاعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جی ہاں, یہ داعین اسم فاعل ہے. دیکھیں اصل میں تھا داعون, لیکن جب اس پہ قانون جاری ہوا, یہ قاعدہ جاری ہوا, تو کیا بن جائے گا, داعین بن گیا. تو اس قاعدے کا نام کیا ہے, داعین والا قاعدہ. بھائی یہ نوٹ کر لیں, اس قاعدے کا کیا نام ہے, داعین والا قاعدہ. داعین. آگے ہے, اور اگر یا ہو تو وہ بھی گر جاتی ہے, جیسے رامن, اصل میں تھا رامیون, رامیون. ٹھیک ہے, رامیون اصل میں رامیون تھا. ٹھیک ہے, دو چیزوں کی جی سر. بات ہوئی ہے, واو کی بات ہوئی ہے, کلمے کے آخر میں اسم فاعل کے آخر میں واو ہوگا یا ہوگا, واو ہوگا یعنی ناقص یائی, ناقص واوی, اور یا ہو تو ناقص یائی, تو دونوں کی بات ہو رہی ہے. بھائی دیکھیں داعون میں واو ہے اور رامیون میں کیا ہے, یا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسم فاعل کے اندر
اسم فعال کے آخر میں واو ہو یا یا ہو تو وہ اگر واو ہو تو اس کو پہلے یا بنائیں گے، پھر اس یا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے. اور رامیون میں پہلے یا ہے تو اس یا کو گرا دیں گے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا بن جائے گا؟ رامن. تو یہ دو قواعد اس میں جمع ہو گئے ہیں، ایک دائن والا قاعدہ، دوسرا رامن والا قاعدہ، ٹھیک ہے. دائن والا جی قاعدہ اور سر. رامن والا قاعدہ، ٹھیک ہے. بعد میں نہ کہ استاد جی ہم نے تو دائن اور رامن تو پڑھا ہی نہیں ہے، قاعدہ کہاں سے آ گیا یہ رامن اور دائن والا قاعدہ؟ آگے دیکھیں قاعدہ نمبر 5، جو وا اور یا ایک جگہ جمع ہو، جو وا اور یا ایک جگہ جمع ہو اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو اس واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ہے مرمیون والا قاعدہ. کون سا قاعدہ ہے؟ مرمیون والا قاعدہ. تو اس میں یہ مرمی. بتا رہے ہیں کہ جب وا اور یا واو اور یا واو اور یا ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اس سے پہلے جو حرف ہے نا وہ ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف کیا ہو؟ ساکن ہو. تو کیا کریں گے؟ واو کو یا سے بدل لیں گے، واو کو یا سے بدل دیں گے، واو کو یا سے بدل دیں گے. اب دیکھیں جیسے مرموین، اب دیکھو مرموین نیچے نشان لگائیں، مرموین. اب دیکھو یہاں پر کیا ہے؟ وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو رہے ہیں، وا اور یا ایک کلمے میں جمع ہو رہے ہیں. تو اب ہم کیا کریں گے؟ واو کو ہم کیا کریں گے؟ اب دیکھو واو کیا سر؟ اور یا جی دیکھو سر. واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہے، اور واو کیا ہے؟ اس سے جو پہلا حرف ہے نا، پہلا حرف کون ہے؟ واو. وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. واو اور یا میں سے جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. کہ واو اور یا ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا کیا ساکن ہو. اب دیکھو واو جو ہے وہ پہلا ہے، یا سے پہلے آ رہا ہے نا، تو یہ ساکن ہے. ہم کیا کریں گے؟ اس واو کو یا بنا دیں گے، پھر یا کو یا میں ادغام کر دیں گے. آپ نے واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ مرموین. کیا بن گیا؟ مرموین، مرموین، ٹھیک ہے. پھر آپ نے مرموین، پھر آپ نے کیا کر دیا؟ میم کو کسرہ دے دیا تو کیا بن جائے گا؟ مرمیون، مرمیون، ٹھیک ہے. انہوں نے مکمل قاعدہ نہیں لکھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کیا کریں گے؟ مرمیون. کیونکہ یا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کا ماقبل کیا ہو؟ کسرہ. مکسور ہو. اس وجہ سے اس کو ہم مرمیون کہیں گے. ویسے تو دیکھو نا، واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ مرموین. کیا بن جائے گا؟ مرموین. لیکن یا مجن. کا ماقبل مکسور ہوتا ہے. یا جو ہوتا ہے اس کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. یہ کسرے کا تقاضا کرتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کسرہ دے دیں گے تو پھر کیا بن جائے گا؟ مرمیون. تو اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ مرمیون والا قاعدہ. دائن رامن مرمیون والا قاعدہ. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں قاعدہ نمبر 6، جو واو اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو اور ضمہ کو کسرہ سے اس ضمہ کو کسرہ سے اور واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں. جو وا اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو. اب دیکھیں تلقون. اب تلقون میں آپ دیکھیں کہ واو اسم کے آخر میں ہے، ضمہ کے بعد واقع ہے. تلقون یہ اسم ہے. تلقون کیا ہے؟ اسم ہے، اسم مصدر ہے. بھائی دیکھیں اسم ہے، اسم کی کون سی علامت ہے؟ کہ تنوین ہے. تنوین ہے نا، تنوین اسم کی علامت ہوتی ہے. تو یہ مصدر ہے تلقون، اسم کے آخر میں ہے اور ضمہ کے بعد ہے. دیکھو قاف جو ہے اس پہ ضمہ ہے، ضمہ کے بعد واقع ہے. تو ضمہ کو کسرے سے بدلیں گے اور واو کو یا سے بدل دیں گے. آپ نے کیا کر دیا؟ سب سے پہلے واو کو یا سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ تلقون. پھر یا کا ماقبل کیا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ زیر کا، کسرے کا تقاضا کرتا ہے. تو آپ نے اس کو کسرہ دے دیا تو کیا بن گیا؟ تلقیون. آخر میں دائن کی طرح جیسے آپ نے جو واو
رامیون کی طرح یا کو آپ نے حذف کر دیا تھا، تو اسی طرح اس میں بھی یا کو حذف کر دیں گے تو وہی اعراب اسی کے اوپر آ جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ تلقن. کیا بن جائے گا؟ تلقن. اب دیکھیں، جو وا اسم کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو اس ضمہ کو کسرہ سے کیا مطلب، یعنی کسرے سے بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اور وا کو یا سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یا کو ساکن کر کے گرا دیتے ہیں. آپ نے آخر میں یا کو ساکن کر دیں گے اور اس کو گرا دیں گے. ٹھیک ہے، ساکن کریں گے تو التقاء ساکنین ہو جائے گا. نون تنوین جو ہوتا ہے نا، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے وہ گر جائے گا. نیچے جو اوپر جو عائشہ لگا ہوا ہے نا 2 نمبر، اس کو نیچے آپ دیکھیں گے نا، اس میں یہی ہوگا، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی. ٹھیک ہے، تو تلقن بن گیا. تو یہ سمجھ میں آیا قاعدہ؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی. آگے چلیں، آگے کریں. کافی نہیں ہے اتنا؟ کیا ٹائم ہوا ہے؟ ابھی تو یار 10 منٹ پڑے ہیں. جی یہ گردان کروں کہ اس سے آگے کروں؟ اب دیکھیں یہاں پہ جو پہلا عائشہ لگا ہوا ہے نا، پہلا عائشہ، اور یا کی نسبت کو نیچے جو ابھی نے کھولا تھا آپ نے، نیچے آئے، یہ لکھا ہوا ہے نا، یا کی نسبت سے ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مرمیون کی. ٹھیک ہے نا، مرمیون بن رہا تھا نا، مرمیون بن رہا تھا، تو ہم نے یا کی نسبت سے اس کے ماقبل کو کیا کرا؟ کسرہ دے دیا، تو کیا بن گیا؟ مرمیون. یہ عائشہ اسی کے اوپر ہے، پہلے والا. اور دوسرا جو تھا تلقیون میں یا کو ہم حذف کر دیں گے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا اور تنوین کے درمیان التقاء ساکنین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں تو تلقن بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب کیا فرما رہے ہیں بھائی؟ جی جی استاد جی. کیا فرما رہے ہیں؟ آگے کچھ چلنا نہیں ہے نہیں استاد جی. چلنا؟ استاد جی ویسے تو مک گیا ہے، 9 بجے نماز ہے ہماری استاد جی. اچھا، ٹائم تو اب پورا جیسا ہونے دو نا. میرے پاس کیا ٹائم ہوا ہے؟ ابھی 2 منٹ رہتے ہیں کلاس کے پورے ہونے میں. جی استاد. تھوڑا نیچے کیا لکھا ہے؟ نیچے کھولے نا بھی استاد نیچے جی میں والے. تو یہاں سے جلدی کرتا ہوں، آگے آپ کو تھوڑا سا لیٹ شو ہوتا ہے. یہ تو صحیح صرف صغیر کھولوں یا نیچے کالا والی گردان آ جائے گی؟ صرف صغیر ہم نے نہیں پڑھا نا، تو آگے چلے جی نا. اس کے نیچے جو کیا لکھی ہوئی تھی نیچے جی کریں، استاد جی. تھوڑا نیچے کریں. ہاں جی. اب بعد ابواب کی پوری گردان یعنی صرف کبیر لکھی جاتی ہے تاکہ سیکھوں کی بدلی ہوئی صورتیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں. گردانوں کے بعد ضروری تعلیلیں بھی لکھی جائیں گی. آگے بس ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آگے جو نا ہم صرف کبیر لکھیں گے اور ان کی تعلیلات لکھیں گے، ان کی اصل صورت کون سی ہوگی، پھر قانون جاری ہونے کے بعد کون سی صورت بن جائے گی، اس کی شکلوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو القول یہ جو صرف صغیر یاد ہونا چاہیے. قال يقول قولا فهو قائل، وقيل يقال قولا فذاك مقول، لم يقل لم يقل، لا يقول لا يقال، لن يقول لن يقال، الامر من قل، لتقل ليقل ليقل، والنحي أن لا تقل لا تقل، لا يقل لا يقل. الظرف من مقال، والآلة من مقول ومقولة ومقوال، وأفعل التبديل المذكر من أقول، والمؤنث من قولا، وفعل التعجب من ما أقول وأقول بي وقولا. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ جی بھائی تھوڑا آگے کریں، 1 منٹ بس آپ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی 8:50 ہو رہے ہیں میرے پاس، تو کلاس کا ٹائم ہے 8:50 تک، تو 1 منٹ تھوڑا اضافی مجھے دے دیں. ٹھیک ہے، آگے چلیں. آگے چلیں. استاد جی یہ تعلیلات
لکھا ہوا ہے اسے بھی آگے؟ نہیں نہیں نہیں، تعلیلات کہاں پہ؟ میرے پاس تو بس وہ صرف بس چل رہی ہے، یہ نئی کھولیا ہوا ہے آپ نے، میرے پاس تو نئی شو ہو رہا ہے، تعلیلات تو نہیں شو ہو رہی۔ اچھا جی، اچھا میں یہ نے تعلیلات اب ہو گیا جی شو۔ ابھی شو ہو رہی ہے تعلیلات۔ تو عزیز طلباء، ابھی آج آپ کو قوانین پڑھائے ہیں، معطل کے قوانین، معطل کے قوانین یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نے اشارہ تو کر دیا ہے، لیکن کہتے ہیں العقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو جو میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے تو انشاءاللہ محنت اسی انداز سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ تو جو نا قوانین بھی یاد ہونے چاہیے، سیگے وغیرہ جو ہے ترتیب جو ساری یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ساتھیوں کے یہاں جو ہے نا 9 بجے نماز ہے، تو یہاں پہ ہی جو ہے نا ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں، بس میں کلاس بند کر رہا ہوں، آپ جو نا حاضری بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ استاد جی یہ فوراً حاضری بھیج۔ استاد جی اس طرح تو تھوڑا سا مطلب ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ وہ مطلب ترتیب سے ہم سارے قاعدے یاد کریں، مطلب اگر ایسے ہو کوئی لفظ آئے اور ہمارے سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ لگا تو ہم کچھ شاید آسانی سے بتا سکیں، ویسے تو سر جی تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ اگر ہاں، ہمیں کہا جائے کہ معطل لام کے قواعد لکھیں اور وہ ہمیں سارے لکھنے پڑیں تو وہ تو سارے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی، کالا والا قاعدہ لکھیں۔ اب قال اصل میں قول تھا تو آپ لکھ سکیں گے بھائی قال اصل میں قول تھا، واو کو سے بدل دیا تو قال ہو گیا۔ جی استاد جی۔ جیسے مثلا ابھی آپ نے پڑھا دائن رامن، ہم نے پڑھا دائن کیا تھا، اصل میں اسم فاعل کے وزن پہ نکالا، دائن اصل میں دائبن تھا، پھر دیکھو دائبن سے دائن کیسے بنا، وہ تو یہی ہوگا نا۔ جی استاد جی۔ استاد جی بس اگر مشکل لفظ ہو تو آپ اس کی اصل بھی لکھ دیجیے گا، تعلیل بھی لکھ دیجیے گا، پھر ہم انشاءاللہ اس کو کسی نہ کسی طرح بنا لیں گے۔ میں تو جو نا بس آپ کو جو نا شرح بھی لکھ کے دیتا ہوں سب کچھ، پھر تو امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو نا کلنا آپ نے پڑھا ہے، مثلا کلنا آپ نے پڑھا، میں نے آپ کو بتا دیا کلنا اصل میں قول نہ تھا، تو یہ آپ خود ذہن میں رکھیں نا کہ کلنا اصل میں قول نہ تھا، اس کو جو ہے نصر ینصر کا باب ہے تو نصر ینصر کے وزن پر اس کو نکالیں، جی استاد جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ کل اصل میں قول نہ تھا، واو کلی سے بدل دیا، پہلا قاعدہ لگا اس میں کال والا تو کال نہ ہو گیا، پھر التقاء سیکنڈ الف کو گرا دیا تو کل نہ ہو گیا۔ ہاں، پھر آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ جو ثلاثی مجرد کے ماضی کے اندر واو جو ہے نا وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے تو اس کے فا کلمے کو پیش دے دیں گے تو کیا بن جائے گا، کل نہ سے کل نہ ہو جائے گا۔ جی استاد جی۔ پریشان نہ ہو، بس محنت کریں، ٹھیک ہے؟ شروع سے لے کر آخر تک کہیں سے بھی سوال آ سکتا ہے، آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ابھی حاضری بھیجیں، ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ میں بھیجتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ خیر۔